السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمعی نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے اس نبی کی بارگاہ اقدس میں جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اگر اللہ اپنے نبی کو پیدا نہیں فرماتا تو دنیا میں کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ ساری کائنات کو مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اینما، جہاں کہیں بھی انسان رہے اور انسان کو مرنے کا ٹائم آ جائے، وقت ہو جائے، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی دنیا میں رہو، یدرککم الموت، موت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ اے انسان، قرآن فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، انسان اگر شیشہ کا پنجرہ بنا لے اور اس میں موت کے ڈر سے اس کے اندر رہے کہ یہاں موت آئے گی نہیں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تو موت وہاں شیشے کے پنجرے میں جا کر کے بھی پہنچ جائے گی اور انسان کو وہاں پر بھی مرنا پڑے گا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ حضرات محترم، اکثر میری تقریر جو ہوتی ہے ایک رحمانی تقریر ہوتی ہے اور ایک قہاری تقریر ہوتی ہے۔ رحمانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کریں گے تو آپ کو جنت مل جائے گا، تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کوئی قہاری تقریر کیا ہے؟ اللہ کے جو غضبناک اللہ نے جو چیزوں کو بنایا ہے، جہنم کو، قیامت کو، اس تعلق سے میں زیادہ بولتا ہوں۔ اللہ نے فرعون کا ذکر قرآن میں فرمایا، نمرود کا ذکر قرآن میں فرمایا، شداد کا ذکر قرآن میں فرمایا، یہ بڑے بڑے کافر ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، ابو لہب کے بارے میں ایک سورت ہی اللہ نے اتار دیا۔ اور ان لوگوں کو ہم تو دیکھے نہیں ہیں، آپ نہیں دیکھے ہیں، مگر اس زمانے میں مائیکل جیکسن کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ مائیکل جیکسن نے سوچا تھا کہ میں 150 سال دنیا میں رہوں گا۔ انہوں نے کیا چیلنج کیا تھا کہ 150 سال تک میں مروں گا نہیں، میں 150 سال تک رہوں گا۔ وہ ایکٹر تھا، اتنے مال ان کے پاس دولت تھے کہ وہ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کر کے چلتا تھا، اپنی چمڑی کو بدل دیا، کالا تھا گورا ہو گیا، اور وہ جانچ کر کے ہر سامان کو کھایا کرتا تھا، یہاں تک کہ ماسک پہن کر کے رہتا تھا۔ وہ آدمیوں کو اس طریقے رکھا تھا کہ میرا گردہ خراب ہو جائے تو اپنے گردے کو دینا پڑے گا، میرا دماغ خراب ہو جائے تو تمہارے دماغ کو دینا پڑے گا، میرا دل خراب ہو جائے تو تم اپنے دل کو دینا پڑے گا، ہماری آنکھیں خراب ہو جائے تو اس آدمی کو رکھا تھا تمہاری آنکھوں کو دینا پڑے گا، اگر ہمارے جسم کے کوئی بھی اجزاء خراب ہو جائے تو ایک ایک آدمی کو رکھا تھا۔ مگر اللہ کا قانون ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو ایک منٹ نہ ادھر نہ ادھر، 50 سال کی عمر میں دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ پورے ڈاکٹر جمع ہو گئے مگر کوئی موت کو روک نہ سکا، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم شیشے کے پنجرے میں بھی گھس کر کے رہو گے تو موت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ میں اس تعلق سے اس لیے بتایا، اللہ نے بڑے بڑے کافر کا ذکر فرمایا قرآن میں، اور چھوٹے موٹے کو ہمارے زمانے میں کر کر کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ چیلنج کرنے والا آیا مگر رک نہ سکا۔ حضرات محترم، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے بھی دنیا میں آئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا رابعہ بصری کے تعلق سے، رابعہ بصری بہت نیک عورت ہے۔ بایزید بستامی بہت نیک اللہ کے ولی ہیں۔ بایزید بستامی کا ادب کا مقام یہ ہے
हैं कि जब वो नबी की बारगाह में गए थे, कहते हैं शायर कहते हैं अदब गाहेस ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनेद बायजीद ईजा। कहते जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे एक ऐसी जगह है जहां पर बायजीद बुस्तामी जैसे अल्लाह के वली सांस को बंद करके नबी की बारगाह में जाते हैं ताकि सांस लेने में कहीं बेअत भी ना हो जाए। बायजीद बुस्तामी जब इंतकाल हो गए ना, और राबिया बसरी के बारे में भी है, जब इंतकाल हो गए तो मुनकर नकीर कब्र में आए, कहने लगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो बायजीद बुस्तामी और राबिया बसरी कहने लगी मन अंतुमा, तुम लोग कौन हो? सवाल फरिश्तों ने किया मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? उन दोनों ने सवाल कर दिए फरिश्तों से मन अंतुमा, तुम कौन हो? इतने पहुंचे हुए थे। हम फरिश्ते कहने लगे हम फरिश्ते हैं, हमारा काम यह है कि मुर्दों से हम सवाल करते हैं। तो तुम्हें मालूम नहीं मुर्दे से सवाल करते हो? नबी की सुन्नत क्या है? पहले आकर के सलाम किया जाता है, आपने सलाम नहीं किया फरिश्तों से। राबिया बसरी कहती है तुम्हें मालूम नहीं कि पहले आकर के नबी की सुन्नत है कि पहले आकर के सलाम किया जाता है। फरिश्ते रब की बारगाह में गए, जाने के बाद अर्ज करने लगे मौला ये कौन है कि हम इनसे सवाल करें, ये हमसे सवाल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। फिर रब ताला फरमाया जाओ, वो मेरे आशिक बंदे हैं, इश्क की हालत में बोलते हैं, दुनिया में जिंदगी गुजारे तो इश्क की हालत में जिंदगी गुजारे, इस कब्र में आए तो इश्क की हालत में है। फिर फरिश्ते आए तो सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो जब सलाम किए ना तो फिर राबिया बसरी और बायजीद बुस्तामी दोनों के बारे में कहने लगे आप जो हमें सलाम किए तो मोमिन समझ के किए कि गैर मोमिन समझ करके किए? तो कहने लगे कि मोमिन समझ करके किए। मोमिन समझ कर किए तो सवाल करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मैं सवाल का जवाब दे देता हूं और मैं कहूं कि मैं अल्लाह का बंदा या बंदी हूं और रब कह दे कि मेरा बंदा नहीं, तो बात किसकी मानी जाएगी? तो कहते रब की बात मानी जाएगी। तो रब से क्यों नहीं पूछ लेते हो? जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम अगर कहते कि मैं इनका बंदा हूं और रब फरमाते मेरा बंदा नहीं है, तो बात तो रब की मानी जाएगी। तो रब ही से पूछ लिया करो। फिर फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला ये कौन है जो हम ही से सवाल कर रहे हैं? फिर गायब से आवाज आई ऐ फरिश्ते ये मेरे बंदे और बंदी इश्क के हालत में है, इसे छोड़ दो, इनसे सवाल ना करो। तो ऐसे ऐसे बंदे भी दुनिया से गए हैं जो नबी की सुन्नत फरिश्तों को सिखा रहे हैं। हजरात मोहतरम, अब आइए, आपको भी इस दुनिया से जाना है, हमको भी जाना है, सबको जाना है। यहाँ तक कि अल्लाह कुरान में फरमाता है इज़ा समाउन फतरत, इज़ा समाउन फतरत, आसमान टूट जाएंगे, वहीदल कवाकिबुन तसरत, और सितारे टूट टूट करके गिरेंगे। ये आसमान हजारों साल तक है, कोई पिलर नहीं है, कितने मजबूत हैं, मगर एक दिन ऐसा आएगा ये लोग जो इंसान जानवर चरिंदे परिंदे, अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के सारी चीजों को फना कर दिया जाएगा, रब की जात बाकी रहेगी। तो अल्लाह फरमाता है इज़ा समाउन फतरत, आसमान टूट जाएगा, वहीदल कवाकिबुन तसरत, और सितारे टूट टूट करके जमीन पर गिरेंगे, वहीदल बिहारु फुज्जिरत, और समंदर अलग अलग जो है सारे समंदर को अल्लाह उस दिन मिला देगा। कयामत के दिन क्या होगा? सारे समंदर को अल्लाह मिला देगा एक जगह। वहीदल कुबूर बुसिरत, अल्लाह फरमाता है मुर्दे कब्र से उठेंगे। मुर्दे क्या होंगे? अपनी अपनी कब्र से मुर्दे उठेंगे। वहीदल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, अल्लाह फरमाता है वो इंसान जो मुर्दे कब्र से उठेंगे वो जान लेंगे कि मैंने दुनिया में रह करके पहले क्या नेक अमल करके छोड़ा था, और मरने के बाद जो मैं कब्र में आया तो दुनिया में क्या नेक काम करके दुनिया से आया, यानी आगे क्या भेजा और पीछे क्या नेक काम करके आया मैं। मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुमने दुनिया में रहकर तुझे किस चीज ने धोखे में रखा, तुम्हारे रब से तुम्हें दूर रखा। तुम्हें रब ने पैदा किया, मगर रब ने पैदा करने के बाद भी तुम रब को भूल गए।
علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک. اللہ فرماتا ہے وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے، الذی خلق فسواک، یہاں تک کہ تمہارے ہاتھ ہونے کے بعد تمہیں پکڑنے کی صلاحیت نہیں تھی، تمہارے پاس زبان ہونے کے بعد تمہیں بولنے کی قوت نہیں تھی. وہ بچپن کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے. یہاں تک کہ تمہارے پاس پیر ہونے کے باوجود تم چل نہیں سکتے تھے، تمہارے پاس کان ہونے کے باوجود تم سن نہیں سکتے تھے، تمہارے پاس آنکھیں ہونے کے باوجود تم دیکھ نہیں سکتے تھے، تمہارے جسم تھے مگر چلنے اور بولنے اور سننے اور سمجھنے کی قوت نہیں تھی. اے انسان، تمہیں جس رب نے پیدا کیا ہے، اگر تم پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھتے ہو تو آگے بھی دیکھ لو کہ آگے ہونے والا کیا ہے. آگے تو قبر ہے، پیچھے اگر تم بچپن کو پلٹ کر کے نہیں دیکھتے ہو تو کم سے کم آگے دیکھ لو کہ آگے کیا ہے، قبرستان ہے، قبر ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے الذی خلق فسواک فعدلک. فعدلک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اپنے پیدائش پہ کبھی غور فکر کرو. ایسا نہیں پیدا کیا کہ ایک ہاتھ کو بڑا کر دیا، ایک ہاتھ کو چھوٹا کیا. کبھی کبھی غور کرو، اللہ فرماتا ہے بلکہ دونوں ہاتھوں کو برابر پیدا فرمایا. ایسا نہیں کہ ایک پیر کو بڑا کر دیا، ایک پیر کو چھوٹا کر دیا، ایسا بھی نہیں. ایک آنکھ تمہاری ٹیڑھی ہے، ایک آنکھ اچھی ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ دونوں آنکھ کو برابر بنایا، دونوں کان کو برابر بنایا. انسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ رب کو تم نے دنیا میں نہیں مانا، تم نے اتنا دور چلا گیا، دنیا کے قریب پہنچ گیا، اپنے رب سے دور ہو کر کے کبھی ہم کو یاد کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا. خلقا الذی خلق فسواک فعدلک. حضرات محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو پیدا کیا تو کس لیے کیا؟ بندگی کے لیے کیا ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. سکندر نے اس دنیا سے جب گیا تو نصیحت کیا تھا کہ میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر کر دینا، کفن سے باہر میرے ہاتھوں کو کر دینا. لوگوں نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ ہاتھ تو کفن کے اندر رکھے جاتے ہیں مگر آپ ہاتھوں کو کفن کے باہر نکالنے کہہ رہے ہیں. تو سکندر نے نصیحت کیا تھا کہ لوگ دیکھے تو پتا چلے کہ اتنے بڑے بادشاہ اس دنیا سے جا رہا ہے مگر خالی ہاتھ جا رہا ہے. حضرات محترم، آپ کا مال کون سا ہے؟ آپ کا مال وہ ہے جس کو آپ نے کھا کر کے ہضم کر دیا اور راہ خدا میں خرچ کر دیا، وہ آپ کا مال ہے. جس کو آپ نے دنیا میں چھوڑ کر کے اپنے اولادوں کے لیے گئے، وہ مال آپ کا نہیں ہے. حضرات محترم، اور میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ ہیں تاکہ آپ کو موقع مل جائے، ہمارے یہاں دوسرے کے یہاں تو نمازی بہت ہے مگر ہمارے یہاں نمازی بہت کم ہے. ہم لوگ نماز میں بہت پیچھے ہیں، گھر میں بیٹھ کے رہتے ہیں مگر نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں. موت آنی ہے انسان کو تو برسات آنے سے پہلے برسات کی تیاری کرتے ہیں، گرمی آنے سے پہلے گرمی کی تیاری کرتے ہیں، شادی ہونے سے پہلے شادی کی تیاری کرتے ہیں، دنیا میں جو کام کرتے ہیں اس سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں. تو ہر انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں. اس لیے کہ آپ ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ موت کی بھی تیاری کریں. اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کے سارے عمل بند ہو جاتے ہیں، بس کچھ عمل ہے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، وہ عمل آپ کے جاری ہیں. تو آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے، ہر انسان کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں. اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت جب قائم کیا جائے گا نا، قیامت جب قائم کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ سارے لوگوں کو سجدے کی طرف بلائے گا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ تو دنیا میں بھی سجدہ کرتے ہیں مگر رب تعالیٰ پروردگار کل قیامت کے دن سارے لوگوں کو سجدے میں بلائے گا اور بلانے کے بعد سجدے میں جانے کا حکم دے گا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سجدہ کر لیں گے. کون لوگ سجدہ کریں گے؟ جنہوں نے دنیا میں سجدہ کیا ہے، جنہوں نے دنیا میں مسجدوں کو آباد کیا ہے، جنہوں نے دنیا میں گھروں کو آباد کیا ہے سجدے سے. وہ لوگوں کو اللہ سجدہ کرنے کا حکم دے گا تو وہ لوگ سجدہ کر لیں گے. مگر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر سجدہ کرنے نہیں پائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہے. وہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے، قرآن فرماتا ہے فلا یستطیعون، اسے طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سجدہ کرے گا.
جب طاقت نہیں ہوگی تو کیا کریں گے وہ؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، وہ شرم کے مارے میں۔ اب دیکھیے کوئی انسان، ایک آدمی مجرم ہو، کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، 10-12 آدمی کے سامنے وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مجرم ہے۔ وہاں تو احکم الحاکمین کے بارگاہ ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے لوگ ہوں گے، وہاں سجدہ کرنے کا رب حکم دے گا، مگر بندہ سجدہ کرنے نہیں پائیں گے تو وہ پسینہ پسینہ ہو جائیں گے۔ فلا یستطیعون، اسے طاقت نہیں ہوگی۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، شرمندہ ہوں گے وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون، فلا یستطیعون۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وہ سجدہ کرنے نہیں پائے گا، یہاں تک کہ وہ کیا بیمار تھا، دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو قرآن فرماتا ہے وہم سالمون، بیمار نہیں تھا، اچھے ہونے کے بعد بھی انہوں نے نماز نہیں پڑھا تھا، تندرست ہونے کے بعد بھی انہوں نے مسجد کو آباد نہیں کیا تھا۔ تو کرتا کیا تھا وہ؟ جب مسجدوں کو آباد نہیں کیا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، آخرت کی تیاری نہیں کر رہا تھا، تو کرتا کیا تھا؟ دنیا کی تیاری کر رہا تھا۔ کہتا ہے ادا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیتا تھا، واتبعوا الشہوات، اور دنیا کے خواہشات کے پیچھے رہتا تھا، واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تو بے نمازی کو جہنم میں گئی ایک کنواں ہے، اس کنواں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو فرشتے کو وہ بے نمازی چیخے گا، فرشتوں کو بلائیں گے، وہ بے نمازی چلائیں گے، وہ بے نمازی کو گئے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک کنواں ہے بے نمازی کے لیے جہنم میں، بے نمازی کو اس کنواں میں جب ڈال دیا جائے گا، فرشتے جواب نہیں دیں گے، وہاں پر فرشتے جواب نہیں دیں گے، مگر کچھ سالوں کے بعد جب اللہ چاہے گا تب فرشتے کہیں گے اے انسان تم نے دنیا سے کیا کام کر کے آیا ہے؟ تو وہ انسان کہے گا قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمارا یہ سزا ہے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس میں بہت سارے غریب لوگ رہتے ہیں، مگر ہم بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہے اسی کو دعوت دیتے ہیں، مگر آس پاس میں کچھ غریب لوگ رہتے ہیں اس پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کبھی انہوں نے غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ یہ بیہودہ بکتا تھا، بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ۔ آج دیکھیے نیک لوگ کہیں پر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، اس محفل میں لوگ نہیں جاتے ہیں، مگر ڈانس کے محفل ہو جائے، لڑکی اور لڑکے کے قوالی کے محفل ہو جائے تو ٹائم رہے گا 7 بجے تو 6 بجے جا کر کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، مگر دین کی بات جہاں ہو، قرآن اور حدیث کی بات جہاں ہو، وہاں اگر 8 بجے ٹائم دے تو 10 بجے جا کر کے لوگ پہنچتے ہیں، مگر کہیں دنیا والا پروگرام ہو تو 6 بجے ٹائم دیں گے تو 1 گھنٹہ پہلے جا کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیہودہ لوگوں کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں۔ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ، وہ مردہ بے نمازی گئے میں ڈوبنے والا کہے گا کہ یہاں تک کہ ہم آخرت کی کچھ تیاری نہیں کیے، یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آ گئی اور دنیا کو چھوڑ کر کے آ گئے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ایک حدیث پاک اب سماعت فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ پروردگار کو۔ دنیا میں حضور نے پروردگار کو دیکھا، میرے نبی نے معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے تجلی کو دیکھا، مگر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم کل قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں تم دیکھو گے، جیسے دوپہر کے وقت آسمان میں کوئی بادل نہ ہو، جیسے سورج کو دیکھتے ہو ویسے ہی قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے۔ جیسے 14ویں چاند میں، چاند کے دن یعنی 14ویں تاریخ کو، چاند کی 14ویں تاریخ کو آسمان میں کوئی بادل نہ ہو، جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو اپنے رب کو قیامت کے دن ویسے ہی دیکھو گے۔ مگر میرے آقا نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، یہاں تک کہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، صرف جو انبیاء علیہ السلام ہے، جو نبی ہے، وہ صرف کہیں گے رب حبل امتی، رب حبل امتی، نبیوں کو بولنے کی اجازت ہوگی۔
تو رب کو دیکھیں گے تو آقا فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ آقا نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہے اسے بھی لاسٹ میں آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ فرشتوں کو پروردگار حکم دے گا، فرشتے جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکالو۔ تو فرشتے جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جا کر کے دیکھیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہے وہ جل کر کے جہنم میں کوئلہ بن چکا ہے، جہنم میں جل کر کے کوئلہ بن چکا ہے۔ مگر قرآن فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، مگر انہوں نے اگر دنیا میں سجدہ کیا ہے، دنیا میں سجدہ کیا ہے تو وہ سجدے کی جگہ کو وہ جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، وہ چمکتے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے مولا یہ جہنمی تو جل کر کے جہنم میں کوئلہ ہو چکا ہے، اس کو پہچانا کیسے جائے کہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہے؟ اللہ فرمائے اے فرشتے انہوں نے اگر دنیا میں سجدہ کیا ہے تو ان کے پیشانی کو دیکھ کر کے پہچان لو وہ جلا نہیں ہوگا۔ تو فرشتے جائیں گے تو دیکھ لیں گے پہچان چمکتے، پیشانی چمکتے ہوں گے، اسی کو دیکھ کر کے فرشتے جہنم سے نکالیں گے۔ جب جہنم سے نکالیں گے نا تو اللہ فرمائے گا اے فرشتے اس جہنمی پر آب حیات کا پانی چھڑکو۔ آب حیات کا پانی اس پر ڈالا جائے گا تو جیسے چنے کو رات میں بھگا دیتے ہیں صبح بھیگ جاتا ہے، ویسے ہی وہ انسان پانی آب زمزم کا آب حیات کا پانی اس پہ ڈالا جائے گا تو انسان تر و تازہ ہو جائے گا، جیسے دنیا میں ہے ویسے تر و تازہ ہو جائے گا۔ اور اللہ فرمائے گا انہوں نے تو دنیا میں نیکی نہیں کیا ہے، اس نے تو اچھا عمل نہیں کیا ہے اور ایمان بھی بچایا ہے، تو رائے کے دانہ کے برابر اسے جنت میں داخل نہ کرو بلکہ جہنم کے دروازے کے پاس اس کو بیٹھا دو، جہنم کے دروازے کے پاس۔ اور ان کا منہ جو ہے، ان کا چہرہ ایک طرف جنت ہوں گے دوسری طرف جہنم۔ اللہ فرمائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی طرف گھما دو، جہنم کی طرف گھما دو۔ جب جہنم کے دروازے پر وہ جہنمی بیٹھا رہے گا اور اس کے بعد اس کا چہرہ جہنم کی طرف گھما ہوا رہے گا، وہ جہنمی کہے گا مولا یہ جہنم کی جو بدبو آ رہی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں جنت میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ میرا چہرہ جہنم کے طرف سے ادھر گھما دیا جائے۔ خالی وہ آرزو کرے گا، جب آرزو کرے گا تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے اگر میں تیرا چہرہ جہنم کی طرف سے جنت کی طرف کر دوں تو اس کے بعد دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ وہ بندہ کہے گا اس کے بعد میں سوال نہیں کروں گا، بس اتنا کر دیا جائے مولا کہ میرا چہرہ جہنم کی طرف سے جنت کی طرف کر دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا فرشتے اس بندے کے چہرے کو جہنم کی طرف سے جنت کی طرف کر دو۔ فرشتے کر دیں گے تو پھر جب جنتی کو دیکھیں گے وہ جہنمی تو پھر اللہ فرماتا ان الانسان خلق ہلوا، انسان بڑا بے صبر ہے، انسان کو صبر نہیں ہے، انسان بڑا بے صبر ہے۔ اللہ فرمائے گا جب اس کو فرشتے کو فرمائے گا فرشتے اس کے چہرے کو گھما دو جنت کی طرف، تو جنت کی طرف گھما دیں گے تو جنتیوں کو وہ دیکھیں گے تو پھر وہ کہے گا مولا کچھ سال کے بعد جب اللہ چاہے گا تب پھر وہ فرمائے گا اے مولا میں جنت میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے تک مجھے کر دیا جائے، جنت کے دروازے تک کر دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا فرشتے اس نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ کچھ سوال نہیں کروں گا، پھر انہوں نے سوال کیا اچھا اس کو یہ کرو کہ جہنم کے دروازے سے جنت کے دروازے کے پاس کر دو، تو فرشتے پھر جنت کے دروازے کے پاس کر دیں گے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی۔ اس کے بعد پھر جنت کے دروازے کے پاس جب جنتیوں کو وہ انسان دیکھے گا تو پھر کچھ سال تک خاموش رہے گا، اس کے بعد پھر فرمائے گا مولا پروردگار میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتے اسے جنت میں داخل کریں، تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندے اور کچھ چاہتا ہے؟ وہ بندہ کہے گا مولا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں۔
تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے، جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ آپ میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ کے اننت پور کے اگر کوئی رکشہ چلانے والا ہے، غریب سے غریب مومن ہے، وہ اگر ایمان کی اہمیت کو جانتا ہے کہ ایمان کتنے بڑی دولت ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ مکیش امبانی ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار ہے، اگر وہ چاہے تو یہاں سے لے کر کے گن تکل تک سونے کا دیوار بنا دے، مگر دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ بل گیٹس ہے۔ بل گیٹس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اگر یہاں سے بنگلور تک چاہے کہ سونے کا دیوار بنائے تو بنا سکتا ہے، مگر مکیش امبانی اور بل گیٹس جیسا انسان یہاں کے غریب سے غریب انسان کو، رکشہ چلانے والے آدمی کو کہے کہ تم اپنا ایمان مجھے دے دو، میری پوری دولت تم لے لو، اگر وہ ایمان کی اہمیت کو جانتا ہے تو وہ غریب انسان جواب دے گا تمہاری دولت تم کو مبارک ہو، ہمارا ایمان مجھے مبارک ہو۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے تو ایمان کو سلامت رکھے۔ حضرات محترم، اللہ کی ولی نے، ایک مرید نے کہا حضور مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ مجھے ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا حضور مجھے کچھ آپ نصیحت کیجئے۔ پیر نے کہا تھا بیٹا دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، دو بات کو کرنا، دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ کہا تھا کیا حضور، کیا وہ دو بات ہے؟ وہ پیر صاحب کہنے لگے کہ تھوڑی سی تکلیف کے لیے نیکیوں کو مت چھوڑ دینا، تھوڑی سی تکلیف کے لیے نیکی کو مت چھوڑ دینا۔ تکلیف تو تھوڑی دیر ہوگی، آپ اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھنے جائیں گے، آدھا گھنٹہ تو تکلیف ہوگی مگر نیکی آپ کے ساتھ رہے گی۔ ایک بات تو یہ ہے تھوڑی سی تکلیف کے لیے نیکی کو مت چھوڑ دینا، تکلیف تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہوگی مگر نیکی آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ اگر بچپن میں وہ نیکی کیے تو نیکی آپ کے ساتھ ہے، آپ جوان ہو گئے نیکی آپ کے ساتھ ہے، آپ بوڑھے ہو گئے نیکی آپ کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ آپ انتقال ہو گئے نیکی آپ کے ساتھ ہے، آپ کو لوگ جنازے آپ کے جنازے کو لے کر کے چلیں گے نیکی آپ کے ساتھ ہے، آپ قبر میں تن و تنہا رہیں گے نیکی آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آپ سے سوال کریں گے نیکی آپ کے ساتھ ہے، حشر کے میدان میں آپ رہیں گے نیکی آپ کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی آپ کو جہنم تک پہنچا دے گا، جنت تک آپ کو وہ نیکی پہنچا دے گی۔ اب اس اللہ کے ولی نے پھر فرمایا بیٹا ایک بات تو یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کے لیے نیکی کو مت چھوڑنا اور تھوڑا سا مزہ کے لیے گناہ مت کر لینا۔ دو بات، تھوڑا سا مزہ کے لیے گناہ مت کر لینا۔ اگر تھوڑے دیر تک آدھے گھنٹے تک مزہ کر لو گے، شراب پی لیے مگر وہ گناہ آپ کے ساتھ میں ہے، آپ جوان ہو گئے گناہ آپ کے ساتھ میں ہے، آپ بوڑھے ہو گئے گناہ آپ کے ساتھ میں ہے، آپ انتقال ہو گئے گناہ آپ کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ آپ حشر کے میدان میں رہیں گے گناہ آپ کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ وہ گناہ جہنم تک آپ کو پہنچا کر کے آئے گا۔ تو تھوڑی سی تکلیف کے لیے نیکی کو مت چھوڑنا اور تھوڑا سا مزہ کے لیے گناہ مت کر لینا۔ حضرات محترم، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں یہی سے اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔